السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارا ادارہ پاکستان اور بیرون ممالک میں خواتین و حضرات کے رشتوں کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ 18 سال سے زیادہ عمر والے خواتین و حضرات رابطہ کریں۔ ہماری خدمات ان کے لیے ہے اور ان لڑکیوں کے لیے جو اپنے ولی کی اجازت سے رابطہ کریں۔ بغیر ولی کے بچیوں کی آگے بات نکاح کی، رشتے کی کوئی نہیں چل سکتی۔ لڑکے کے لیے شریعت نے ولی کا ہونا شرط نہیں رکھا، لیکن ایسے لڑکے، ایسے مرد حضرات جو والدین اور خاندان سے مشاورت کے بغیر نکاح کرتے ہیں، جب اس کو نکاح کر کے گھر میں لاتے ہیں، جب ماں باپ اس کو قبول نہیں کرتے، خاندان قبول نہیں کرتا، پھر طلاق دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اخلاقاً اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو، اپنی والدہ کو، بہنوں کو، خاندان کو ساتھ لے کر آگے رشتے کی بات چلائیں، تاکہ کل نکاح کے موقع پر آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے اقارب وہ شامل ہوں۔ اس سے ایک اتفاق و سلوک کی فضا بھی ہوتی ہے، اور آنے والی جو آپ کی بیوی ہوگی اس کو سارا خاندان قبول بھی کرے گا۔ ناظرین کرام، وادی کیلاش کے متعلق میرے کافی پروگرام جو ہے وہ سرائے گئے۔ پاکستان کے علاوہ 11 سے زیادہ ممالک سے مردوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، قاری صاحب آپ ان کو مسلمان کریں، ان کو اسلام کی دعوت دیں، اور ہمارا ارادہ ہے ان سے نکاح کرنے کا۔ لیکن اب تک میرے ساتھ تقریباً 500 کے قریب جو ہے مرد حضرات جن کی کالیں اور میسج مجھ تک رسیو ہو چکی ہیں۔ یہ 500 افراد جو ہیں 11 سے زیادہ ممالک میں رابطہ کرنے والے، یہ زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 دن، 20-21 دن کے دورانیوں میں میرے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے۔ اور یقین کریں کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے قاری صاحب یہ آپ کا کام ہے، آپ اخراجات لگائیں، اپنا کرایہ خرچہ ادارے کا اٹھائیں، جا کر مسلمان کریں، جو مسلمان ہو جائے پھر اس کا نمبر ہمیں دے دیں، پھر ہم اس کو نکاح کے لیے رضامند کر لیں گے۔ یعنی دیکھیں، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ مجھے بس شادی کی ضرورت ہے، اگر مسلمان کرنا ہے تو وہ آپ کریں، اس میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، جب مسلمان ہو جائیں نکاح کے لیے ہم تیار ہیں۔ وہ جس طرح نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا نا، تو مہاجرین میں سے مہاجر سے ابھی نے کہا اللہ کے رسول جو آپ حکم فرمائیں گے ہم پیچھے ہیں آپ کے۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ فرمایا، تو پھر مہاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ انصار سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کا اشارہ ہماری طرف ہے، کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے رسول فرمایا مدینے میں آ کر مدینہ کو خانہ جنگی بنا دیا ہے اور ہم سکون سے گھروں میں بیٹھے تھے۔ تو انصاری صحابی کھڑا ہوا، انصاری صحابی فرمانے لگا اللہ کے رسول وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا تو اور تیرا رب وہ لڑائی کرے، جب علاقہ فارغ ہو جائے گا قبضہ کرنا سے شیرا، لیکن اسی وہ نہیں۔ انصاری صحابی نے کہا اسی وہ نہیں، اللہ دے نبی حکم دیو گے تے اسی جناب سمندر دے پانی دے وچ بھی اسی چھلانگا لگا دیں گے، پیچھا نہیں ہٹاں گے۔ اللہ دا حکم ہونا چاہیے، اللہ دے رسول دا حکم ہونا چاہیے، اسی فوراً تابع فرمان ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح جو ہمارے مسلمان ہیں نا، انہوں نے کہا کہ نکاح کرنا آپ کا کام ہے، مسلمان اسلام کی دعوت یہ سارے اخراجات آپ کریں، جو مسلمان خواتین ہو جائیں بس پھر نکاح کرنا ہمارا کام ہے۔ میرے بھائیوں، خود غرضی کی انتہا کی بات ہے۔ میری آپ سے التجا ہے کہ پاکستان اور بیرون ممالک سے جو بھی خواتین و حضرات، اس میں خواتین بھی حصہ لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، خواتین بھی حصہ لے سکتی ہیں کہ وہ کہیں گے قاری صاحب ہمارا سرمایہ ہے اتنا سرمایہ، ان کے تحائف وغیرہ لیں، اخراجات اس کے پورے کریں، ان تک پہنچائیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر ہمارے مال سے کچھ افراد، خواتین و حضرات مسلمان ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں نجات کے لیے ایک ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اور پوری دنیا میں ایسے مرد حضرات جن کو کوئی لالچ نہیں ہے، کسی قسم کی لالچ نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ ان پر لگے، اور وہ تحائف، تالیف قلبی اور ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہماری دعوت کو قبول کر کے
وہ مسلمان ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، ایسے افراد میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور پھر اگلی بات، ایک ثواب ہے، ایک ہے درجہ جو کہ ان کو مسلمان ہونے کا اجر و ثواب۔ پھر اس کے بعد یہ بھی اشارہ کریں کہ قاری صاحب دوسرا ثواب یہ ہے کہ ان سے نکاح کر کے تاحیات ان کی کفالت کرنے کا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، شادی کا بندھن، شادی کرنا یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے۔ جس لڑکی سے نکاح بندہ کر لیتا ہے، پھر نکاح کے بعد تاحیات اس کی ہر ضرورت مرد کے ذمہ، تھوڑی بات نہیں۔ مسلمان کرنے والا اگر 1 لاکھ روپے لگا دے، 5-7 مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے گھر ہی اپنے گھر، اس نے صرف 1 لاکھ لگایا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر گھر میں 1-2 افراد ہو تو ماہوار کم سے کم مہینے کا خرچ کتنا ہے؟ 50,000، تو سال کا کتنا ہے؟ 6 لاکھ۔ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے 1 سال کا خرچہ 6 لاکھ ہے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ زندگی میں 30 سال گزارے تو کتنے پیسے بنیں گے؟ لاکھوں نہیں، کروڑوں کے حساب سے پیسے بن جاتے ہیں۔ نکاح کر کے ان کو آباد کرنا معمولی فیصلہ نہیں ہے، لیکن میری یہ التجا ہے، التماس ہے کہ میرے اس معاملے کو، اس میری ہمت کو آپ حوصلہ افزائی میں تبدیل کریں۔ کئی بھائی کہتے ہیں لو جی یہ تو لوٹنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے، کسی نے کوئی کمنٹ، کس نے کوئی دیے ہیں، میرے کانوں نے سنے ہیں اور ریٹن کو آنکھوں نے دیکھا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں یار ابھی تک تو 500 افراد میں سے کسی نے مجھے 1000 بھی نہیں دیا۔ اگر کوئی مجھے پیسے دیتا ہے، دینے کے بعد اگر اس کا کوئی رزلٹ نہیں آتا، وہ بات کرتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے، لیکن وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ ابھی تک 1 روپیہ مجھے نہیں دیا اور کہتے ہیں یہ لوٹنے کا پروگرام فلاں۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈریں، یہ نہ ہو کہ جو مسلمان ہو جائیں ان کی دعائیں ان کو لگ جائیں جنہوں نے صرف یہ کہا قاری صاحب اچھا کام ہے آپ کریں، وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اور جو ایسے ایسے غلط کمنٹ، غلط باتیں کرنے والے، اللہ ذوالجلال کی بارگاہ کہیں کہ اس بندے نے قدم اٹھایا، میری مخلوق میں سے یہ خواتین ہیں، یہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنا مال پیش کیا، اور وہ غیر مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، تحائف کو دیکھ کر ان کے دل نرم ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اسلام واقعی اس میں کوئی ایک تعلق ہے کہ پنجاب سے اتنا دور دراز کا یہ مشکل ترین سفر کر کے یہ ہمارے پاس آئے ہیں، ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، ہمیں جنتوں کا وارث بنانے کے لیے۔ تو ایسے افراد میرے ساتھ پوری دنیا سے جو بھی ہیں وہ بغیر کسی لالچ کے میرے ساتھ شامل ہوں۔ ہاں، آپ اظہار ضرور کریں کہ قاری صاحب پہلے ان کو مسلمان کرنے میں ہمارا سرمایہ لگے گا۔ اگر ایک بندہ بیرون ممالک ہے، اگر وہ 1 لاکھ روپے بھی خرچ کرتا ہے، تو اگر اس کے پیسوں سے ایک بندہ اگر مسلمان ہو جائے، لاکھ کی کیا وقت ہے؟ جو بیرون ممالک ہمارے بھائی ہیں جن کی ماہوار تنخواہیں 3-3 4-4 لاکھ ہیں، سال کا کمائی کا جو ہے 20واں حصہ بھی نہیں بنتا، اگر آپ خرچ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ ہاں، اس کے بعد جو خواتین مسلمان ہوں گی جنہوں نے عطیات دیے ہیں، جنہوں نے مکمل کمر بستہ ہو کر ان کو مسلمان کرنے میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم ان کی لسٹ بنائیں گے۔ جو بھی ہمیں مسلمان ہوں گی ہم ان کو کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے آپ کو مسلمان کرنے میں اپنا مال پیش کیا ہے اور ہمارے ساتھ دعاؤں میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، یہ بیرون ممالک میں ہیں، ہم نے ادھر ورک کیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی بیٹی، آپ نے اس مسلمان سے شادی کرنی ہے تو والدین رضامند ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کو ایک دوسرے کے سامنے کر دیں گے۔ پھر وہاں کیلاش کا علاقہ ہے، وہاں کے بھی کوئی قواعد ہیں، اصول و قواعد ہیں، ان کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری جو حکومت پاکستان ہے، جو پنجاب والے ہیں وادی کیلاش میں شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے بھی کوئی اصول ضوابط ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے حکومت، اپنے نظام کو تہس نہس نہیں کرنا، بلکہ اپنے حکومت کے نظام کے ساتھ نظام کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ایسے خواتین و حضرات جو کہ مسلمان کرنے میں ہماری ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر نکاح کا بھی ارادہ ہے، تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، میسج یہ کریں قاری صاحب آپ یہ دعوت کا کام شروع کریں، ہم مسلمان کرنے کے لیے اتنے پیسے آپ کو بھیج دیے۔ اور آگے اس کے بعد دوسرا کام نکاح کا بھی ارادہ ہے، بس اتنی بات لکھیں، پہلا کام ہم کریں گے اور پھر دوسرا کام رب العالمین کرے گا۔ پوری دنیا میں میرے مرد حضرات بھائی، میرے اوپر شک کرنے والے یا کسی انداز سے دیکھنے والے، آپ مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے ان کو مسلمان کرنے میں شامل ہو جائیں،
تو وہ رب العالمین ہے آپ کی دوسری نیت کو پورا کرنے میں۔ اللہ ذوالجلال پھر جب حکم کریں گے تو پھر ایسے انداز سے وہ کام ہو جائے گا، آپ کا عوام و خیال بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال میری نیتوں کو، آپ کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ یہ انتہا تک پہنچائے۔ میری کوشش ہے اللہ کئی سو سینکڑوں کے حساب سے اللہ میرے ہاتھوں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، اور جو میرے ساتھ شامل ہوں اللہ ان کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے۔ واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اپنا نام لکھیں، اپنے ملک کا نام لکھیں، اور سب سے پہلے یہ لکھیں کہ ان کو مسلمان کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم یہ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آگے دوسری نیکی کا بھی ارادہ ہے، وہ بھی اللہ ذوالجلال ہماری مدد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ یہ میرا چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کریں۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ ہمارا پیغام ہے نا، جہاں تک آپ کے واٹس ایپ میں نمبر ہے، فیس بک ہے، جو بھی آپ ذریعہ جو آپ اپنا سکتے ہیں، اس کو آگے پھیلائیں تاکہ نکاح بھی عام ہو جائے اور جو مسلمان ہونے کا جو مراحلہ ہے وہ بھی آسان ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔